ساتھ سن رہو کل فائنلی عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے دستبرداری کا اعلان کیا، ڈیل مانگی اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس ڈیل مانگنے کے بعد کئی سوالات سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کے بدلے اسٹیبلشمنٹ کو، یا سیدھا کہہ دیتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کیا دیں گے؟ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ہے کیا دینے کو؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اس سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب ڈیل کیوں مانگ رہے ہیں، اور اگر ڈیل نہیں ملے گی، تیسرا سوال یہ ہے تو عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ اور چوتھا سوال یہ کہ ماضی میں عمران خان صاحب کب ڈیل مانگ چکے ہوئے ہیں اور ڈیل نہیں ملی تو عمران خان صاحب کیا کچھ کر چکے ہوئے ہیں۔ ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ، ایک سہولت اور عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو جیل میں دے دی گئی ہے، اور ایک اور خبر وہ بھی جڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جنرل فیض حمید جو عمران خان صاحب کے لیے نہ جانے کس حد تک چلے گئے تھے، یا وہ خود آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے اور عمران خان کو استعمال کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے، دونوں جیل میں، دونوں اپنے مخالفین یا جن کو وہ راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے ان کے لیے انہوں نے سازشیں بھی کی، اور جہاں تک ہاتھ ان کا پڑا تو گرفتار کر کے جیلوں میں بھی ڈلوایا۔ اب دونوں جیل میں جنرل فیض حمید صاحب کے اگینسٹ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، کورٹ مارشل بھی چل رہا ہے، لیکن نت نئی انویسٹیگیشنز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب فیض حمید کے اگینسٹ یا فیض حمید کے خلاف کون سی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ان سے ISI تفتیش کر رہی ہے، کس معاملے پر تفتیش ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آغاز جو ہے وہ کر لیتے ہیں ڈیل کے معاملے پر۔ اور جیسے ہی کل علیمہ خانم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو یہ بتایا نا میرے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ ایڈے تسی سادے کہ بھائی نے کیا بگاڑا ہے؟ بھائی نیوٹرل سے شروع ہوئے، غدار تک چلے گئے، جانور سے شروع ہوئے، میر جعفر تک چلے گئے، اور اس کے بعد 71 یحییٰ خان تک پہنچے۔ قمر جاوید باجوہ جو لے کر آئے تھے ان کے خلاف سازشیں کی، پھر ان کے ترلے منتیں کیے، پھر موجودہ فیلڈ مارشل جب آرمی چیف بن رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جب راستہ نہیں روک سکے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، ان کو آفرز کرتے رہے، اور پھر جب وہ آرمی چیف بن گئے اور ان کے ساتھ ان کی کوئی آفر انہوں نے نہیں قبول کی، ان کے ساتھ ڈیل نہیں کی، تو 9 مئی کیا عمران خان صاحب نے۔ تو بڑا سادگی سے پوچھتی ہیں جناب علیمہ خانم صاحبہ کہ جی بھائی نے کیا بگاڑا ہے؟ جنگل کا بادشاہ جنرل یحییٰ خان سے ملانا اور بہت کچھ، وہ تو بھائی کیا کہتے ہیں قسمت ہے عاصم منیر صاحب کی کہ وہ عمران خان کی تمام سازشوں کا مقابلہ کر کے، یا عمران خان کی سازشیں ناکام ہو گئی اور فیلڈ مارشل بن گئے، اور مودی کا دماغ خراب ہوا، اس نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، پاکستان نے جنگ جیت لی، اور آرمی چیف جو ہے وہ ظاہر سیاستدان کی اور کسی جرنیل کی پاپولیرٹی کا تو کوئی موازنہ نہیں ہوتا نا، سیاستدان کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اور جرنیل کی نہیں ہوتی، اور نہ ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جی وہ میں اس سے کہیں زیادہ پاپولر ہوں اور لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اس وقت تو وہ جنگ جیتنے کے بعد ہر دل عزیز بن گئے ہوئے۔ تو ساری صورتحال یعنی عمران خان صاحب کیا کچھ کرتے رہے۔ تو اس میں جب انہوں نے پوچھا کہ جی میرے بھائی نے کیا بگاڑا، تو ایک ذہن میں نا اپنا ساری پرانی فلمیں چلتی رہیں، صحافی ہوں نا، جرنلسٹ ہوں، ایک ایک چیز فنگر ٹپس پر ہے۔ کم از کم جو عمران خان صاحب کی سیاست جب اکیلے گاڑی میں عمر چیمہ اور عمران خان صاحب پھرا کرتے تھے، عمر چیمہ صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہمارے دوست، اور وہ بھی جیل میں پڑے ہوئے، تو وہ ہوتے تھے اکیلے، سارا کچھ عمران خان کے، سیکریٹری بھی وہی، ڈرائیور بھی وہی، گاڑی بھی ان کی، پیٹرول بھی ان کا، وہ لے کر پھر رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب کو۔ 2002 جب عمران خان صاحب پرویز مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ بنے تھے اس کے ریفرنڈم کے، تو تب سے تو بہرحال پھر وہ جو بات کل علیمہ خانم صاحبہ نے کی کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، عمران خان کیا کرے کہ آپ اس کو رہا کریں گے، وہ انہوں نے کہا کہ 2 سال سے میں نہیں کہا بتایا جا رہا کہ آخر ہم کیا کریں کہ ہمیں رہا کیا جائے گا، اور پھر سامنے آ کر بیٹھیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، گیو اینڈ ٹیک کریں، جو چاہیں آپ بتائیں، ہم کیا چھوڑ دیں، کیا گیو کریں، عمران خان صاحب کر دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سوال شروع ہو گئے کہ کیوں عمران خان صاحب ڈیل سے کیوں مانگ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے
کہ اس وقت جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب اس جنگ کے بعد حکومت اور حکومت کی پشت پر کھڑی اسٹیبلشمنٹ دونوں اسٹرانگ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف دیکھیں سنبھالے نہیں جا رہے بھائی. پرسوں ترکیے کے صدر کے ساتھ جبہے میں جفا ڈال کر پھر رہے تھے, کل ایران کے صدر کے ساتھ. تو وہ تو ان کا اعتماد ہی کچھ اور ہو گیا ہوا ہے, وہ کسی اور طرح کے لیڈر بن گئے ہوئے ہیں. تو اور آرمی چیف یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کا اعتماد دیکھیں کدھر پہنچا ہوا ہے. تو جب یہ معاملات جب تناؤ ہوا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس آخری چانس ہے, آخری موقع ہے. نہیں عمران خان صاحب نے اویل کیا موقع, جنگ ہو گئی, پاکستان جیت گیا, اور 10 مئی کے بعد عمران خان صاحب کو شاید احساس ہوا تو انہوں نے پہلے تو یہ پروپیگنڈا کروایا نا, کہو کہ جنگ ہم نے جیتی ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے جو ورکرز تھے انہوں نے یہ جنگ جتوائی ہے. اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی ان کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا, یہی بات کر رہے ہوتے تھے نا. تو کل علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی جنگ تو انہوں نے جیتی ہے تو اس کی تو مبارکباد دینی چاہیے. تو پہلے تو باتیں ہی اور کر رہے تھے. تو اول تو جب اتنی پاپولر ہو گئی حکومت, یا اسٹرانگ, میں پاپولر کا لفظ چلے نہیں کرتا, اسٹرانگ جتنی ہو گئی حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں, اسٹیبلشمنٹ کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں, تو عمران خان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ عوامی مقبولیت تھی, جو وہ تحریک چلانے کی کوشش کرتے تو تحریک ان کی چلتی نہیں ہے, تو وہ کیا دیں گے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی تحریک, پچھلے دنوں سندھ میں ایک تحریک چلی تھی نا اس کے کینالز کے خلاف, 8 مہینے تحریک چلی, دھرنا ہوا, اور پھر لوگوں نے کیا دیا کہ جی آپ کینالز کا واپس لیں فیصلہ, وکلانے کا, ہم دھرنا ختم کر دیتے. یہی ہوا. تو جب آپ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو تو آپ کس طرح ڈیل آفر کر سکتے ہیں؟ اس پر کچھ لوگوں نے, عرفان صدیقی صاحب ہیں, حسین حقانی صاحب ہیں, گل بخاری صاحبہ, کچھ اور لوگوں نے, بلکہ کچھ لوگوں نے تو بوٹ پالش والا بھی بنا دیا ہوا ہے بھائی. کیا لکھا ہے اس پر؟ عظیم جد و جہد کی داستان, اور بوٹ پالش کر رہے ہیں. یعنی اب بھی دوبارہ عمران خان صاحب لانگ بوٹ پالش کرنے پر آ گئے ہوئے. دوسرا جو سوال ہے کہ اب کیوں ڈیل کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. 26 نومبر جب اسلام آباد میں, کل میں سن رہا تھا علی محمد خان صاحب کو حامد میر کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اسلام آباد اب اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کہ 26 نومبر کو تو سیدھے سنائپرز نے گولیاں چلائی تھیں. مجھے نہیں پتا سنائپرز نے گولیاں چلائی تھیں یا نہیں چلائی تھیں, لیکن بہرحال جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی نے کیا کہ ہمارے یہ ہزاروں لوگ مارے گئے, ہزاروں لاپتہ ہیں, ہزاروں زخمی ہیں, تو اس کے بعد لوگ اب اسلام آباد کا نام سن کے پشاور سے ادھر جانے کے بجائے ادھر مردان کی طرف چل پڑتے ہیں, سوات کی طرف چل پڑتے ہیں, دوسری طرف چل جاتے ہیں. اسلام آباد ادھر موٹر وے یا جی ٹی روڈ کی طرف نہیں آتے لوگ, کہ ادھر جائیں گے تو کہیں دوبارہ یہ نہ ہو جائے, کیونکہ ڈرایا تو خود پی ٹی آئی نے ہوا. تو علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نہیں, لوگ اب اسلام آباد نہیں جائیں گے کیونکہ گولیاں چلاتے ہیں. تو اس لیے اب وہ عمران خان صاحب نے پرسوں کہا تھا کہ جی اب ہم اسلام آباد کی طرف نہیں کال دیں گے, اب ہم ملک گیر کال دیں گے. تو ملک گیر کال کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ منع کاکے شونے تو کچھ بھی کر لیں, لوگ نہیں نکل رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی, آپ کے لوگ آپ کے ساتھ سچے نہیں, اس لیے پبلک کو نہیں نکالیں گے. عمران خان جب گرفتار ہوئے تھے تو شروع کے دنوں میں علیمہ خانم نے کہا تھا کہ جب تک لوگ نہیں نکلیں گے عمران خان رہا نہیں ہوں گے, ہم عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے جب تک لوگ نہیں نکلتے. انہوں نے اپنے جو ان کے ولاگرز تھے, یوٹیوبرز تھے, جو ان کے ساتھ وہاں جا کر گفتگو کرتے تھے, ان کو وہ کہہ رہی ہوتی تھی. تو لوگ نہیں نکلے, اور جب لوگ نہیں نکلے, کڑیاں ملائیں, لوگ نہیں نکلے, ان کے مخالف سارے اسٹرانگ ہو گئے, تو عمران خان صاحب کے پاس تھا کیا کہ جو کرتے. ظاہر ڈیل کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس طرف جائیں گے. تو ڈیل نہ ملی تو کیا کریں گے, اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن یہ جو ڈیل کے لیے عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں, اس میں 9 مئی کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ مقدمات اگست تک ان کے فیصلے آنے ہیں, اگست اس کی جو ڈیڈ لائن ہے, میرا خیال ہے 14 اگست. تو اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتاولے ہوئے کہ کسی طرح بچ جائیں. آپ کو یاد ہے کہ جب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ رہا تھا تب بھی عمران خان صاحب نے تحریکیں چلوائی تھیں, تب بھی ڈیل کی کوشش کی تھی, تب بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ آ کر بات کریں, یہ کہہ رہے ہوتے تھے نا. جب وہاں سے ڈیل نہیں ملی تھی تو پھر عمران خان صاحب نے تحریکیں چلوا لی تھی. تو اب اگر ڈیل نہیں ملے گی تو عمران خان صاحب وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا. پہلے کیا کیا تھا, انہوں نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی مارچ
2022 میں تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، 10 اپریل 2022 کو اس کا فیصلہ ہو گیا۔ بیچ کا میں سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جی بیچ میں جو کچھ ہوا۔ لیکن اس دوران 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے جلسہ کر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈیل کی آفر کی تھی کہ میرے ساتھ مل جاؤ ورنہ میں تمہیں نیوٹرل، غدار اور یہ کہوں گا۔ باجوہ صاحب بے بس تھے، ان کو پتا تھا کہ جی میرے بس میں بات نہیں ہے۔ انہوں نے بلایا بھی تھا اپوزیشن کو، بٹھایا بھی تھا ساتھ، ان کو کہا بھی تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو تڑی لگائی تھی کہ پھر اگر آپ اسی طرح ہمیں دھمکائیں گے تو ہم جا کر پبلک میں بتائیں گے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو پھر باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نمبر ان کے حق میں، حالات ان کے حق میں، میں عمران خان کے ساتھ رہ کر کیا کر لوں گا۔ تو عمران خان صاحب وہاں سے نکلے، پھر ایوان صدر میں ملاقاتیں کرتے رہے باجوہ کے ساتھ۔ جب باجوہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی میں پی ڈی ایم کی حکومت کو نہیں بھیج سکتا، تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا، 25 مئی 2022 کو اسلام آباد کی طرف، جس میں آگے لگائی گئی تھی۔ پہلے ڈیل مانگی، نہیں ملی تو تحریک چلائی، لانگ مارچ کی طرف گئے۔ پھر کچھ 60 یا 100 کے قریب جلسے کیے تھے پنجاب میں، جس میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آرمی چیف تو آنے لگے ہیں جنرل عاصم منیر۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے نا، وہ جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے، نئی حکومت نہیں آ جاتی، تب تک باجوہ صاحب آرمی چیف رہیں۔ اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ دیکھیں جی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب تو کرپٹ ہیں، یہ جس کو لگائیں گے آرمی چیف وہ تو محب وطن ہوگا نہیں، وہ تو ان کی چوریوں کا تحفظ کرے گا۔ تو وہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے 2023 میں ایک لانگ مارچ اور کر دیا تھا، بیچ میں تحریک بڑی چلائی لیکن ایک اور لانگ مارچ کر دیا تھا 28 اکتوبر کو۔ 3 نومبر کو اپنا یہ وزیر آباد میں زخمی ہوئے، 26 نومبر کو راولپنڈی زخمی ٹانگ لے کر پہنچے تھے اور آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے، کیونکہ 29 نومبر کو آرمی چیف نے اپائنٹ ہو جانا تھا۔ تو وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پر لوگ نہیں آئے، چند ہزار لوگ آئے، تو اپنی ہی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے واپس آ گئے، اور اس کے بعد جنوری میں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب نے گرا دی۔ پھر 14 اور 15 مارچ کو جب ان کو پولیس گرفتار کرنے آتی ہے تو پھر وہی وہاں پر ڈنڈا چلواتے ہیں، پیٹرول بم چلواتے ہیں، تشدد، جو کچھ وہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ نہیں ہوا تھا زمان پارک میں۔ پھر 9 مئی کو گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر رہا ہوتے ہیں، اور 9 مئی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کو کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر 5 اگست کو، 9 مئی سے پہلے مذاکرات بھی حکومت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں انتخابات کے لیے، عدالت میں بھی جاتے ہوئے، تو ساری چیزیں ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پھر 5 اگست کو گرفتار ہو جاتے ہیں، 8 فروری کا الیکشن آ جاتا ہے۔ یہ سارا میں آپ کو بیک گراؤنڈر دے رہا ہوں کہ ہوا عمران خان صاحب اب کریں گے کیا، یہ میں ذرا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر خود گرفتار ہو گئے، الیکشن ہو گیا، الیکشن میں جیت ہو جاتی ہے، اور ان کے پاس ایک بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنانے کا اعلان کرتے ہیں، کہہ دیں کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے، تو صورتحال ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر 22 اگست کا جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ 8 ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے، صبح صبح ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پھر عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈ رکھ، آپ کے ساتھ کوئی معاملات طے کرتے ہیں، بقول عمران خان کے۔ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانا ابھی تک کہ ہم نے کوئی ڈیل آفر کی تھی یا ہم نے کوئی رعایت آفر کی تھی۔ ہم نے سخت پیغام بھیجا تھا کہ جلسہ کرو گے تو وہاں مذہبی جماعتیں بھی آئی ہوئی ہیں، تو پھر ہم ڈنڈے کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر وہ 8 ستمبر کو سنگجانی میں جلسہ ہوتا ہے، پھر 21 دسمبر کو لاہور میں جلسہ کرتے ہیں، پھر 28 ستمبر کو راولپنڈی میں، اور علی مین گنڈا پور پہنچتے ہیں، راولپنڈی سے باہر دوڑ جاتے ہیں اور دوڑ کر احتجاج کرتے ہیں، دوڑ کر وہ غائب ہو جاتے ہیں 8 گھنٹے۔ پھر 4 اکتوبر، 5 اکتوبر کو، یعنی وہ جو SCO کا اجلاس، شکایت تعاون تنظیم کا اجلاس، وہ رکوانے کی کوشش۔ پھر علی مین گنڈا پور آتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر 30 گھنٹے غائب۔ پھر 26 نومبر بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد سے لاپتہ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترسیلات زر دسمبر میں روکنے کا اعلان لوگوں نے بڑھا کر بھیجی۔ تو ہر طرف سے جب عمران خان کو انکار ہوا تو پھر وہ ڈیل کی باتیں کرنے لگے، اور اب جب 9 مئی کے مقدمات سامنے آ رہے ہیں، اور اب جب نظر آ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملنے جا رہا، یا جو کچھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اور ان کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا ان کے حق میں، وہ فیصلہ ریورس ہونے جا رہا ہے انہی عدالت میں، اور عدالتوں سے وہ اس طرح ریلیف نہیں مل رہا۔ تو پھر عمران خان صاحب نے ڈیل کے لیے ترلا منت کیا ہے۔ تو اب سوال جو ہے وہ یہ کہ اگر ڈیل نہیں ملی تو کیا کریں گے؟ تو تحریک کی تو انہوں نے بات کر ہی لی ہے، پھر
ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کو کہیں گے کہ سڑکوں پر آ جاؤ، جس کا انہوں نے اعلان بھی کر لیا تھا کہ ملک گیر تیاری کریں. لوگوں کو کہا تیاری کریں، اعلان کر کے ادھر ڈیل کے لیے آفر کروا دی تاکہ شاید اسٹیبلشمنٹ ڈر کر میرے ساتھ ڈیل کر لے. یہ ہو نا کہ اگر عمران خان صاحب کی کال پر 2-4 ہزار لوگ پورے ملک بھر میں تمام بڑے شہروں میں نکل جائیں تو اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا گھبرا جائے گی کہ یار لوگ تو اب نکلنا شروع ہو گئے. ایسا کچھ ہو نہیں رہا. یعنی کل پشاور میں جو پیپلز پارٹی کا پرسوں جو احتجاج تھا وہ تحریک انصاف کی جن کی حکومت ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا تھا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا احتجاج حاوی ہو گیا. وہ زیادہ لوگ آ گئے پیپلز پارٹی کے. کے پی کے میں پیپلز پارٹی کا اس طرح کوئی وجود نہیں رہا تھا، لیکن انہوں نے زیادہ احتجاج کر دیا بڑا. یہ وہ بھی نہیں کر سکے. تو پھر عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے ڈیل کے علاوہ؟ تو وہ بنیادی طور پر وہ جو اعلان کر رہے ہیں نا تحریک کا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈیل آرام سے مل جائے، آسان شرائط پر ڈیل مل جائے، آسان قسطوں پر ڈیل مل جائے. تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ کچھ لو اور کچھ دو کہ معنی اگر ڈیل سودا بازی اور این آر او نہیں تو کیا ہے؟ کچھ لینے کی عرضی تو بجا، لیکن یہ بھی بتا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کسی کو کچھ دینے کے لیے کیا رہ گیا ہے. دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، نہ سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستیں، اور نہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کوئی پارٹی ہے اور نہ سنی اطاعت کونسل پارلیمانی جماعت ہے، تو جتنے 88 لوگ ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے. تو عمران خان کے پاس رہا کیا؟ اور دوسری چیز کہ جو ڈیل کی بات انہوں نے کی ہے، آفر کی ہے یا منت کی ہے علیمہ خانم صاحبہ نے، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پنچ چھوڑنے لگے، انہوں نے تیاری کر لی ہے، پھڑپھڑانے لگے. اب وہ عمران خان صاحب کے پنجرے سے نکلنے کو تیار ہیں الیکٹڈ لوگ جو ہیں یا پی ٹی آئی کے لیڈرز، کہ بھائی کب تک بغیر کسی حکمت عملی کے کسی بہتریائے گئے سٹھائے گئے ایک ہر دھرم بابے کے بڈھے کے ساتھ پیچھے چلیں ہم. اس کو تو سیاست کی الفبے کا بھی نہیں پتا، تو ہم اپنا بیڑا غرق کیوں کریں؟ تو یہ بھی ان کو اندازہ ہے کہ اگر میں ڈیل کی بات کروں گا تو شاید لوگ سمجھیں گے کہ جی ڈیل ہو جائے گی تو آئندہ چند ماہ میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو لوگ اڑیں گے نہیں، پنچھی چھوڑیں گے نہیں، فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. یہ ایک ان کے ذہن میں، عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی ہوگی. اچھا جی، حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ آج علیمہ باجی کی گفتگو سن کر یاس یگانہ چنگیزی کا شعر یاد آیا. خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. آپے سے باہر ہو گئے تھے، خدا بنے تھے مگر نہیں بن سکے. اچھا جی، گل بخاری صاحب ہماری دوست ہیں، انہوں نے اسی کی جو خبر تھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، کھل کر ترلوں پر آ گیا ڈٹ کر لیٹا ہوا ہے کپتان. اب مذاق بن گیا عمران خان صاحب کا بھی، ان کی سیاست کا بھی. تو میں نے آپ کو سارا کا سارا عطا کر دیا کہ جی ہونے کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے. اب وہ کوئی تحریک کی طرف جائیں گے، تحریک نہیں چلے گی، پھر ڈیل کی طرف آئیں گے، رہیں گے جیل میں ہی، باہر نہیں آنے لگے. اب تو یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے دوست عمران ریاض بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آنے لگے. اچھا جی، فیض حمید کا مختصراً یہ کہ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ جنرل فیض حمید سے ISI انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تحقیقات تفتیش کر رہی ہے. فیض حمید صاحب کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے سیکریٹ ڈاکومنٹ، آفیشیل سیکریٹ جو ہوتا ہے، کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ، جس میں CDs ہیں، USBs ہیں، بہت کچھ ڈاکومنٹ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے نا، ہارڈ اور سافٹ شکل میں، وہ سارا کا سارا لے اڑے تھے. تو وہ ان سے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ کدھر ہیں اور کیوں لے کر گئے تھے، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت بھی ان کے اوپر مقدمہ جو ہے یا ان کا کورٹ مارشل جو ہے اس کا امکان ہے کہ وہ ہوگا. آخری بات یہ ہے کہ جی علیمہ خانم صاحبہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ جی ان کو کولر نہیں دیا جا رہا اور ان کے کولر نکال لیے گئے ہیں. تو خبر یہ ہے کہ کولر نہیں نکالے گئے تھے. جو جیل میں انٹائٹلڈ تھا کولر، روم کولر اس سائز کا، وہ تو وہاں موجود تھا، لیکن فیملی نے بڑے سائز کے کولر ان کو بھیجے تھے. اور جیل ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی وہ جو فوکل پرسن ہے رائے سلمان کھرل، عمران خان کے اور بشرا بی بی کے لیے 2 بڑے سائز کے روم کولر لے کر آئیں اور وہ ان کو پہنچا دیے گئے ہیں، کیونکہ گرمی بڑھ گئی ہے، گزارا نہیں ہو رہا. تو یہ سہولت ان کو، عمران خان صاحب کو اور ان کی بشرا بی بی کو مل گئی ہے. کچھ نئے کپڑے ان کو بھجوائے گئے ہیں اور جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے پروسیجر کے تحت، کہ کپڑے کھولنے ہیں، دیکھنا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ ہونی ہے کہ بھائی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ان کو زہر دیا جائے گا، تو کہیں کپڑوں میں کوئی کیمیکل ملا کے نہ بھیجا ہو، پہنے اور کچھ ہو جائے اور الزام ہمارے اوپر آ جائے. تو یہ چل رہا ہے جی. اب تو کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.